انہیں موت کے بعد کی زندگی کا ایسا ہی یقین تھا جیسے ہمیں موت کا یقین ہے، اس لیے گھبراتے تھے۔ تو جب ایمان پہلی شرط ہے اور ہم اور آپ اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، تو کیا اس بات کی فکر ضروری نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے ایمان کا جائزہ لے اور متفکر ہو کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ہے بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان بھی سکھایا اور ایمان کی علامات بھی بتلائی۔ جسے ہر امتی اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں نیکیاں خوش کریں اور گناہ معصیت غمگین کرے تو سمجھو تم ایمان والے۔ یہ ایک وصف بتلایا ایمان کا کہ سینے میں ایمان ہوگا، نیکیوں سے خوشی ہوگی اور نافرمانی سے غم ہوگا، اور جس بات سے آدمی کو خوشی ملتی ہے اس بات کی طرف آدمی کوشش کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، جس چیز سے خوشی ہوگی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک آدمی کو نماز سے خوشی ملتی ہے تو وہ نماز کی طرف دوڑ کر جائے گا، اور گناہ سے غم ہوتا ہے تو گناہ اور گناہ کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ جس جگہ اللہ کی معصیت ہو رہی ہو وہاں جانے سے پرہیز کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا کہ کہیں اس ماحول میں جا کر مجھ سے بھی یہ حادثہ نہ ہو جائے۔ تو ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ نیکیوں سے خوشی ہوتی ہے اور گناہوں سے غم ہوتا ہے یا نہیں۔ دکان میں بیٹھ کر گاہک کو اپنا سامان جھوٹ بول کر بیچ دیا، اور اس جھوٹ بولنے پر اور جھوٹ بول کر فروخت کرنے پر نفع زائد مل گیا۔ اب اس کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے اور یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس عمل سے اسے خوشی ہوئی یا غم ہوا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے، روزانہ سب کے ساتھ یہ باتیں پیش آتی ہیں۔ سامان کا عیب چھپا کر گاہک کو فروخت کر دیا، کیسا بڑا گناہ کیا، لیکن اس پر غم ہوا یا خوشی محسوس ہوئی؟ تو یہ آپ نے معیار بدلایا ہے کہ جب تمہیں نیکیاں خوش کریں اور گناہ غمگین کرے تو سمجھو ایمان والے۔ پھر آگے اور ایک علامت بتلائی، ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے بس ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا جب تک اس کی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ہر شخص ہر کلمہ پڑھنے